محاورہ سنا تھا لیکن اس کا مطلب جو ہے تو شاید اتنا واضح نہیں تھا، اور وہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج، جو کہ آج کا پاکستان بن چکا ہے۔ ہم نے آج کے اجلاس میں اس بات جس میں کہ پارلیمانی سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا شروع ہونے کو ہے، یہ ایک ایسا ہاؤس ہے اس وقت، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، جو کہ نامکمل ہے، اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے، اس کو 1 سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی۔ یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی، اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے، کیسے باقی ترامیم کی گئی، جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، ان کی جو ٹرم ہے چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو، وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں، جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں، اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے، اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ سر بتائیے گا، آج کی میٹنگ آپ کی ہو رہی ہے 10 بجے کو کہا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے۔ دیکھو یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کو الائن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری آن اینڈ آف میٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک میٹنگ ہماری ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جے آئی ٹی میں آپ سے کیا سوال جواب ہو رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کی جے آئی ٹی ہے؟ دیکھو جے آئی ٹی میں نے جب باہر نکلا ہوں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس پہ پہلے بھی ایک پرچہ ہو گیا تھا اور وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ انٹرنل جو سوال جواب ہو سکتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ اچھا، کل آپ کی خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کس حد تک رابطے ہیں؟ آج عرفان صدیقی بھی تنقید کر کے گئے ہیں کہ دہلیز سے اٹھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں ہم نے ان کو کہا ہے اور بار بار یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، نہیں ہمارا حکومت کے ساتھ رابطہ ہے، نہیں مذاکرات اس وقت ہم نے کہا۔ جو دہشت گرد ہیں ان کی ان حرکات کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی فوج بھی میری، ملک بھی میرا، پر یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ جو خواتین و حضرات ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ بیرسٹر گور صاحب کے پیچھے لگے ہوئے، احمد چٹھا صاحب کے گھر میں جا کے ریڈز کر رہے، کاکڑ صاحب کے گھر پہ ریڈ کر رہے، شبلی فراز صاحب کے ملک پہ ہمساروں کے گھروں پہ۔ یہ ان کے حالات ہیں، ہمارے ورکرز کو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کن کیسز میں گھیرے ہوئے ہیں، ان کو بوگس کیسز، بشرا بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کے کیسز میں، آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان کے خلاف مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے توشہ خانہ کے کیسز تھے، ان کو کیوں نہیں پکڑ کے اندر کر رہے؟ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ان گنت ہمارے ورکرز جیلز میں اس وقت سیاسی قیدی ہیں۔ ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی مطلب، یہ لوگ ان کو نظر نہیں آ رہا پاکستان میں خواتین و حضرات رول آف لا ہے ہی نہیں، کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ اس فارم 47 کی حکومت کو شرم نہیں آتی؟ ملک سے 20 لاکھ لوگ نوجوان ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اوسطاً 40 لاکھ روپے دے کے فی کس وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور یہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کریں 27 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ ادھر ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پاس پھر رہے ہیں،
اور ملک سے اس نکمی رجیم کی وجہ سے 27 ارب ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. میڈیا میں بات آپ ساتھی بغیر جھجک کے کر ہی نہیں سکتے ہیں. یا آپ کی روزگار پہ وہ لات ماریں گے, آپ کے روزگار کو ختم کریں گے, یا آپ کے اوپر غلط کیسز کریں گے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری کا جو سپیچ کا آپ سارا اس کا نچوڑ نکالیں خواتین و حضرات, اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے, اس کو تو مسٹر 10% کہا جاتا تھا. اس کی سپیچ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. آصف علی زرداری کی سپیچ میں اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے پاس اس رمضان کے مہینے میں شرافت میں احتجاج کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ جس وقت جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, جو بے نظیر بھٹو کے قاتل میں ان کا شامل ہوتا ہے, جو عمران خان کو انہوں نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے, جو ذل شاہ کے قاتل ہیں, جو بیبی عمار کے قاتل ہیں, جو ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے, عزیز میمن کے, ارشد شریف کے, وہ سارے قاتل آج پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ہے کہ دنیا کو پتہ چلا. ہم نے سے زیادہ کوئی بات نہیں کی. ہم نے کہا گولی کیوں چلائی, اور اس سے زیادہ اگر ان کو اپنی عزت چاہیے تو حق حلال طریقے سے جس کی حکومت ہے اس کو دے دیں, ورنہ ان کو یہی سامنا کرنا پڑے. اچھا, مریم نواز کے سامنے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہیں, یہ بھی وہاں پہ احتجاج میں شامل کی گئی بات؟ کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی. ایک چور کی بیٹی ہے اور اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, اور نہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے. کیا سمجھتی ہے کہ آج کا جو احتجاج آپ نے کیا, ڈپلومیٹس تھے, دیگر اہم شخصیات موجود تھیں, وہاں پہ پوسٹر اور بینر پکڑے ہوئے احتجاج جو کیا, یہ کامیاب ہو چکا ہے؟ انہوں نے ہی بٹھایا, بائیڈن کی ٹیم نے, یورپین یونین کی ٹیم نے. اب رو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ادھر یوکرین کا جو بینڈ بجایا, آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں, وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا. اب یہ ان سب کے ساتھ ہونے لگا ہے. جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دیا باجوہ کا, جنہوں نے پاکستان کی بربادی کی ہے, اب ان کو لگ پتا جائے گا, بٹ رکو تھوڑا وقت لگے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے, ٹرمپ اب ہمارے لیے سب کچھ مسائل حل کر دے گا. وہ جو بیچارہ آئیسس کا کوئی کک تھا جو ان کو پالشی وہ شیو ویو کراتا تھا, اس کو امریکہ بھیج دیا ہے. اب وہ وہاں سے پتا چلا ہے کہ جی وہ تو تھا ہی نہیں, وہ جو کہہ رہے تھے کہ آئیسس کا بڑا درندہ ہے کوئی, اب ان کے لینے کے دینے پڑ گئے ہمیں. تو میں نے بھی یہ تو آپ بہت بڑا خبر دے رہی ہیں کہ وہ دہشت گرد اصلی دہشت گرد نہیں تھا. میں نہیں کہہ رہی جی, سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھ لیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کو کہا گیا تھا, جو ہم بھیج رہے ہیں اور جو ملا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ دراز میں آپ کیا آرڈر کرتے ہیں اور ملتا کیا ہے, وہ والا چکر ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ پارسل کھولنے پہ بندہ کوئی اور نکلا ہے. اتنا ہمیں پتا ہے. ٹویٹس آپ کھول کے دیکھ لیں صوفی سلمان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایمبیسی سے باقاعدہ کسی کو اٹھایا گیا ہے اس بات پہ. اب کس نے اٹھایا, کہاں اٹھایا, یہ صوفی سلمان صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. جو اصل بندہ ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے آپ کو, کیا پتا؟ میں کیوں آپ کو آئیسس کی لگتی ہوں, مجھے پتا ہوگا کہ کہاں بیٹھا ہوگا. پچھلا سال تھا پارلیمانی سال کی اگر بات کریں, پچھلا سال جو تھا وہ کیسا گزرا, اور اگلے سال سے امیدیں کیا لے کے جائیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ کے پی میں ہم لوگوں نے لٹرلی پانی میں پکوڑے پکائے ہیں. ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا وطن کا. ہمارے جتنے مرجڈ ایریا کے پیسے وہ بھی ہمیں نہیں دیتے, اس کے صحت کارڈ بھی ہم دے رہے ہیں, وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمارے جو ایجین قاضی فارمولا کے تھرو ہمارے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے ہر چیز میں کٹوتی کرتے ہیں. بس یہ پنجاب میں پیسے ٹھوستے جاؤ یا سندھ میں ٹھوستے جاؤ, کیونکہ وہاں کے نقلی پریزیڈنٹ اور نقلی پرائم منسٹر ہے. باقی صوبے ان کو نظر ہی نہیں آتی. قربانیاں ہم دے رہے ہیں, لہو ہمارا بہ رہا ہے, سی ٹی ڈی والے ہمارے مر رہے ہیں, فوجی ہمارے مر رہے ہیں, پولیس والے ہمارے مر رہے ہیں. یہ بات الیمین کی نہیں ہے, اس وقت گورننس کی ہے. پاکستان کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, کسی چیز میں ریلیف نہیں مل رہا, اور اتنے بڑے بڑے ایڈ اپنے اخباروں میں دے رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ پاکستان پہ ذرا رحم کریں. آپ لوگوں کا دین ایمان ہے نہیں ہے, اس کی میں جج نہیں, وہ اللہ جج کرے گا, لیکن پاکستان پہ رحم کریں. لسانیت کی بات, صوبائیت کی بات ہو رہی ہے, لسانیت اور صوبائیت. ہاں تو وہ تو ان کی ٹویٹس آپ ذرا پڑھے نا کہ غزنوی اور پتہ نہیں کیا نام ہے, فلانا ہمارے ہیرو نہیں ہے اور رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے. جی آپ کا ہوگا, ہم مسلمانی سے منسلک ہیں, آپ کا جو ہیرو ہے آپ کو مبارک ہو. اور غزنوی پہ میزائل میں نے نہیں لگایا تھا, جس نے لگایا تھا وہ اس کے پوچھے. لسانیت کی جو بات کرے گا وہ خوار ہو کے رہے گا. عمران خان ایک بات کرتے وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں, اس بات سے ان کو بہت زچ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. جی سوشل میڈیا میم یہ علی امین گنڈاپور صاحب آج نہیں ہیں کدھر اجلاس میں؟ بہت اچھی بات ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا. میں تو ڈپلومیٹس کے لیے خفا ہوں, کیوں آئے, اپنا وقت ضائع کیا. پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ تو آئی ہے ساری, ہمیں تو مجبوراً آنا تھا, ہم تو ممبرز ہیں, سارے وزیر اعلیٰ آئے ہوئے. تو سارے فارم 47 والے نے, واحد 45 والے, تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے نا 45 اور 47 میں. شندانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا, انجینئر مرزا کو آپ شاید جانتی ہوں گی, آج کل
وہ بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں. ایک عالم ہے دین ہے, وہ خود کو کہتا ہے عالم دین ٹرولنگ کرتا ہے. جی کیا ٹرولنگ کرتا ہے؟ وہ عمران خان کو کہتا ہے فتنہ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, یہ سب کچھ بول رہا ہے. استغفر اللہ. میں تو اگر کوئی اپنے آپ کو عالم دین بھی کہے اور پھر اس طرح کی باتیں کرے تو بس پھر یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے پوری ہو جائے گا. ڈونٹ یو وری, اس سے کوئی نہیں بچتا. عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ احتجاج آخری احتجاج ہوگا یا اس میں بھی قیادت بھاگ جائے گی؟ جب تک عمران خان زندہ خیر سے جیل سے نہیں نکلے گا, وزیر اعظم نہیں بنے گا, ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. نتھنگ از آف دا ٹیبل, ہر چیز ہم کریں گے. یہ بتائیں فوج سے لڑائی لڑ کر کامیاب ہو جائیں گے؟ فوج سے کون لڑ رہا ہے مجھے بتائیں. مریم نواز فوج ہے, آصف زرداری فوج ہے. دیکھیں آپ کے سلمان اکرم راجہ کو آج بھی ججز نے کہا آپ کی زبان یہ نیچے والا مائک دے. کس جج نے کہا ہے؟ 26ویں ترمیم والے جج نے بولا ہے نا, تو اس کی کیا اوقات ہے؟ جو 26ویں ترمیم سے ہو کے آیا وہ جج ہے ہی نہیں. بات ختم. میڈم آپ ان کے سامنے پیش نہ ہو نا, پھر آپ کی پی ٹی آئی وہاں پیش ہوتی ہے نا, نہیں پیش ہو کہیں مجبور ہے تو کہاں جائیں؟ امریکہ جائیں, کہاں جائیں؟ تو ان کی پھر ماننی بھی تو پڑے گی نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے عید کے بعد دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج اڈیالہ کے بعد نہیں ہونا چاہیے ود ان پی ٹی آئی, اور بہت سے لوگ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے, ہونا چاہیے نہیں؟ دیکھیے میں فرنٹ لائن واریئرز میں سے ہوں. جو آرڈر آئے گا, جو بزدل ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہو جائے, وہ گھر پہ بیٹھا رہے, اور جو خان کے لیے نکلے گا, ہم پہلے بھی نکلے ہیں, آئندہ بھی. ہم نے تو 26 نومبر کو بھی آپ کو دیکھا میڈم, ہم نے تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے اس بار؟ آپ کو یاد ہے 9 اپریل 10 اپریل کی رات کو پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ بندہ نکلا تھا, بغیر کسی جلسے کے, بغیر. مجھ سے مت پوچھیں, آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا والے سے پوچھ لیں کہ اس رات کو آپ کو کیا فگر تھی. اگر 2 کروڑ سے کم ہو, میں آپ کی قرضدار. میڈم آپ 26 نومبر کو بھی نکلی, آپ 9 اپریل کو بھی نکلی, لیکن سنیں نا جو نہیں نکلتے وہ پی ٹی آئی سے نکلواتے ہیں لوگوں کو. مروت نکلتا ہے اس کو نکال دیا. مروت صاحب کی بات میں نے کافی دفعہ کر دی, میں اس پہ دوبارہ نئی تبصرہ کرنا چاہتی. جس دن عمران خان نکلیں گے میں ان سے جا کے خود بات کروں, لیکن کیونکہ وہ بے گناہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں اس کے بعد ایک ہی ایشو 3 ہفتے سے پکڑا ہوا ہے. کوئی بھی یاسمین راشد کی بات نہیں کرتا, عمر چیمہ کی بات نہیں کرتا. آئے دن کے پی کے میں بچوں کو مارے, بنوں میں 15 بچوں کو شہید کر دیا, کوئی اس کی بات کرتا ہے؟ بشیر افضل کے پیچھے پڑے میں, معاف کرتے اس بندے کو, اس بیچارے کو زندہ رہنے دیں, سانس لینے دیں. میڈم پارلمنٹ بلاک بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا پارٹی میں؟ خبریں چل رہی ہے. میری بات سنیں, 26 نومبر کو جتنے لوگ آپ نے دیکھے تھے نا, ہم عمران خان کا بلاک ہے. اب فارورڈ بنتا ہے, لیفٹ بنتا ہے, بیک بنتا ہے, سائڈ بنتا ہے, میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ٹیم عمران خان ہوں بس. شمدانہ گلزار صاحبہ, یہ جو احتجاج ہوگا اس میں کیا احتجاج کا مقصد جیل اڈیالہ کا کنڈا کھل جائے گا یا نہیں کھلے گا؟ اس میں ان کے بھی دماغ بھی کھلیں گے. اڈیالہ کا کنڈا تو چھوٹی چیز ہے, ان کے دماغ بھی کھلیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے, ساری اسٹریٹجیز آپ نے کر لی, پہلے احتجاج کیے, پھر علی امین گنڈا پور مشینری لے کر آئے, پھر انفارچونیٹلی کیجویلٹیز